کے حساب سے آپ لیں تو پھر بھی آپ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ خالص دیے یا نہیں دیے. وہ اتنے نایاب اور کامیاب ہیں کہ آپ ماشوں اور تولوں میں خریدتے ہیں اور پھر بھی آپ کو شک رہتا ہے کہ یہ خالص ہیں یا کہ نہیں. اور ہنس کھاتا ہی وہ ہے، اور دنیا پر ایک نہیں لاکھوں کروڑوں ہنس ہیں، اور روزانہ صبح و شام کھاتے ہیں اور پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، اور اللہ انہیں روز عطا بھی کرتا ہے. تو یہ مالک وہ ہے رازق ہے. جب اس پہ توکل اور اس پہ یقین پیدا ہو جاتا ہے تو پھر مشکل نہیں رہتا، پھر آسانی پیدا ہو جاتا ہے. تو روزوں میں اللہ تعالیٰ یہ یقین دیتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. بندہ یہ تیقن پیدا کر لیتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. بعض کا چھوٹے بچے روزہ رکھ لیتے ہیں تو مائیں بے چین ہو جاتی ہیں. جب دوپہر کے وقت پھول جیسے بچے کملا جاتے ہیں تو مائیں انہیں بند کمرے میں کوئی کھانا یا کوئی ٹافی یا کوئی اور چیز یا چاکلیٹ دیتی ہیں کہ بیٹے یہ کھا لو. تو وہ بچے نہیں کھا رہے ہوتے تو مائیں کہتے ہیں پتر کھا لو، کوئی نہیں دیکھ رہا. تو وہ بچے بھی کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے. تو وہ جو صوفیاء کو مراقبوں سے ملتا ہے وہ ایک بچے کو بھی نصیب ہو رہا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ. یہاں ایک اور بھی تسلی ہے، ہم 1000 گناہ گار سہی، ہم 1000 سیاہ کار سہی، لیکن ہمارا رب پہ کتنا یقین ہے. رمضان میں پتہ چلتا ہے کہ اس ذات پہ ہمارا کتنا تیقن ہے، کتنا یقین ہے، جس کو دیکھا نہیں، چھوا نہیں، بات نہیں ہوئی، جو تصور خیال کی حدود سے بڑا ہے. اتنا یقین ہے کہ ہم پانی نہیں لیتے، کھانا نہیں لیتے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کاش کہ اس کو ہم اپنی پوری زندگی میں پھیلا لیں، اور اس کو زندگی میں جب ہم طاری کر لیں گے تو پھر گناہ کرنا محال اور ناممکن ہو جائے گا، اور زندگی نور علی نور ہو جائے گی. اور یہی تقوی کا حصول ہے. فرمایا اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب شعبان کی 29 تاریخ ہوتی تو اللہ کے محبوب میں خطبہ ارشاد فرماتے، اس میں رمضان المبارک کے فضائل بیان کرتے اور کہتے تمہارے پاس ایک شہر عظیم، عزت اور عظمت والا مہینہ آ رہا ہے جس کا ہر دن باقی سال کے دنوں سے افضل ہے، جس کی ہر رات باقی سال کی راتوں سے افضل ہے، اور اس میں ایک رات ایسی ہے لیلۃ القدر جو 1000 مہینے سے بہتر. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا روپ ہے. رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور روزہ دار کا روزہ بالخصوص عصر کے وقت، شام کے وقت، پچھلے پہر، روزہ دار کے خالی معدے سے جو ایک بو اٹھتی ہے، مہک اٹھتی ہے، اللہ کو کستوری سے بھی زیادہ محبوب ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ. روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک خوشی اسے تب ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے سارے دن کی بھوک اور پیاس کاٹ کے، جب شام کو ٹھنڈا اور میٹھا مشروب اسے ملتا ہے، اور وہ مشروب اپنے جو ہے وہ منہ میں ڈالتا ہے، وہ معدے کی طرف اترتا ہے، تو اس کی زبان بولے نہ بولے اس کا ایک ایک انگ اللہ کی تسبیح بول رہا ہوتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے. اس وقت اسے ایک عجیب فرحت ہوتی ہے کہ اتنا طویل لمبا روزہ تھا، شکر ہے کہ میرا روزہ تکمیل کو پہنچا. ایک روحانی مسرت، پھر روزہ کھلنے کے وقت اس کو بدنی مسرت. تو ایک فرمایا اس کو فرحت تب ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ. اور دوسری فرحت اسے تب ملے گی جب روزے کے صلے میں اللہ اپنے رخ سے پردہ ہٹا دے گا اور اللہ اپنا دیدار عطا فرمائے گا. تو یہ روزے دار کے لیے خوشیاں ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماہ صیام کے روزے پورے خشوع و خضوع کے ساتھ رکھتے ہیں اور اس کی برکتوں سے مالا مال ہوتے ہیں. ورنہ بعض لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا بہانہ بنا کے روزہ ترک کر دیتے ہیں اور انہیں حوصلہ ہی نہیں پڑتا روزہ رکھنے کا. چونکہ الصوم نصف الصبر، روزہ آدھا صبر ہے. میں سمجھتا ہوں، میں شوگر کا مریض ہوں، اور 4 سے 5 گھنٹے اگر مجھے کچھ کھانے کو نہ ملے تو میری طبیعت میں ایسا اضطراب اور بے چینی پیدا ہو جاتی ہے کہ میں گھر والوں سے الجھنے کی کیفیت میں بھی آ جاتا ہوں. لیکن ماہ صیام میں 20 گھنٹے بھی کاٹ لیتا ہوں، لیکن میری طبیعت پہ کوئی بوجھ اس لیے نہیں ہوتا کہ میں اللہ کی رضا کو اپنے ذہن کے ایک ایک گوشے میں رکھے ہوئے ہوتا ہوں. تو یہ آدھا صبر ہے، یہ صبر سکھاتا ہے. اور پھر روزے سے جب ہم بھوک کاٹتے ہیں تو غربا، مساکین، وہ لوگ جو بیچارے
بھوک اور پیاس کاٹ کے زندگی گزارتے ہیں، ان کا بھی ہمیں خیال آتا ہے کہ ہمیں تو اپنے اختیار سے چند لمحوں کے لیے بھوک کاٹنی پڑی تو اس کی کلفت اور اس کی اذیت اتنی ہے، تو جو شخص مجبوری کی وجہ سے کاٹتے ہیں اور ان کے بلکتے بچے ان کے سامنے ہوتے ہیں تو پھر ان کا عالم کیا ہوگا۔ تو اس سے پھر صدقہ اور خیرات کا ماحول پیدا ہوتا ہے اور ہم غربا کو اپنے ساتھ خوشیوں میں شریک کرتے ہیں۔